أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. اے نبی، بلا شبہ ہم نے آپ کو ٹھیک اور حق بات دے کر خوشی سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو ٹھیک اور حق بات لے کر خوشی سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے دوزخیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ولن ترضى عنك اليهود، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہود اور نہ نصارہ، جب تک کہ تابع نہ ہوں آپ ان کے دین کے۔ آپ کہیے کہ جو راہ اللہ دکھا دے وہی راہ ہے، اور کبھی تو چلا ان کی پسند پر، یعنی اگر تو چلا آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، ان کی پسند کے پیچھے چلے، اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ پہنچا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو تیرا کوئی نہیں اللہ کی طرف سے حمایت کرنے والا اور نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو کوئی اس کتاب کا انکار کرے گا فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ پچھلے کئی رکوع سے یہودیوں کی خاص طور سے اور نصارہ کی یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی شرارتوں کا اور انبیاء کے ساتھ ان کی ڈھٹائی اور نبوی تعلیمات کے انکار کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ پچھلے زمانے کے یہود و نصارہ کا بھی تذکرہ ہوا تھا، جنہوں نے عیسیٰ یا موسیٰ علیہ السلام کو پایا اور ان کی کتاب کے ساتھ بجائے ایمان لانے کے انکار کا اور ہٹ درمی کا معاملہ کیا تھا۔ جو ان کے اوپر حالات آئے تھے یا جس قسم کے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر انعامات تھے، مختلف انداز میں سب کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور ان کے انکار کے نتیجے میں جو سزائیں ہو رہی تھیں وہ بھی ذکر آ رہا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود و نصارہ کی نسل کے لوگ تھے وہ آپ کو ماننے کے بجائے وہ انکار کر رہے تھے۔
ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا اور ان کے آباء و اجداد کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا۔ آگے اب اس آیت کے اندر یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں ان کی تمام تر شرارتوں کو اور ان کی ہٹ درمیوں کو، اور نبیوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل رہا ہے، جو سلوک رہا ہے، سب ذکر کرنے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دے رہے ہیں۔ اور سب کچھ ذکر کرنے کا مقصد یہ بھی تھا، جیسے پچھلے انبیاء کے حالات اور نبیوں کے ساتھ ان کی شرارتیں اور انکار کے نتیجے میں جو ان کو سزائیں ملی، یہ سب ذکر کرنے کا ایک تو مقصد یہ تھا کہ آپ کے زمانے میں جو یہود و نصارہ اور انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کو نصیحت ہو جائے، ان کو عبرت حاصل ہو واقعات سن کر۔ اور دوسرا مقصد جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تسلی بھی دینا تھا، جس کو اب اس رکوع کے اندر صراحت سے بیان فرما رہے ہیں۔ جب سب کچھ ان کا انکار اور ان کا انکار کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور نعمتوں کی شکر گزاری کی بجائے ناشکری اور گھٹیا پن کا مظاہرہ، اور اسی طرح پھر جو ان کے اوپر عذاب آتا تھا، یہ سب تذکرہ کرنے کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے طور پر تسلی دی جا رہی ہے۔ فرما رہے ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ اب تک یہاں تک تو بنی اسرائیل کی قباحتوں اور شناعتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل کی بری عادتوں کی تفصیل کی ابتدا کفران نعمت اور ان کے گھٹیا پن سے فرمائی۔ وہ اس آیت سے تذکرہ کیا تھا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ۔ یہود و نصارہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، جبکہ اس قوم کو آسمان سے تیار کھانا ملتا تھا، ان کو محنت مشقت کرنے کی، کھیتی باڑی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اتنے گھٹیا لوگ تھے کہ آسمان سے آنے والے، جنت سے آنے والے اس من و سلویٰ کھانے پر صبر نہ کر سکے، اور کہہ بیٹھے کہ موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم کو طرح طرح کی چیزیں، دال اور سبزی اور پیاز اور لہسن، یہ ساری چیزوں کا مطالبہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مشقت کے اندر لگا دیا۔ تو یہیں سے ان کی قباحت کا تذکرہ بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے ان کا یہ گھٹیا پن، اور پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر قساوت قلبی پیدا ہوئی، ان کا دل سخت ہونے چلا، اور ہدایت کی بات گھسنے کے بجائے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ثابت ہوئے اور انکار کرتے چلے گئے، جس کو اللہ نے ذکر کیا تھا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، یعنی پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، پس وہ پتھر کے مانند ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، اس لیے کہ پتھر مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو پہاڑوں کی چٹانوں پر ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات خوف خدا کھا کر وہ گر جاتے ہیں۔ پتھر کا پہاڑوں سے نیچے لڑکنا صرف ظاہری کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ آندھی چل گئی یا کسی نے ڈھکیل دیا، بسا اوقات پتھر لرز کر، اللہ کے خوف سے لرز کر گر جاتے ہیں۔ تو اللہ نے وہاں فرمایا تھا کہ پتھر جیسی بے جان و سخت مخلوق کا یہ حال ہے کہ اس کے اندر اللہ کے خوف کا اثر پڑتا ہے، وہ گر جاتے ہیں، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ ان کے اندر ذرہ برابر بھی اللہ کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور پھر ان کی اور بری عادتوں اور قبیح آیتوں کو ان کے کبر و تکبر پر ختم فرمایا، یعنی یہ آگے ذکر فرمایا کہ وہ اس قدر مغرور اور متکبر ہیں کہ وہ اپنے کو خدا بند ذوالجلال کی ہم کلامی کا اہل سمجھتے ہیں۔ نبیوں سے کہہ دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور تورات لے کر آئے، انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے، جب تک ہم کو لبا کر چلو اور مطلب اللہ کو نہ دیکھ لیں، ہم بات نہ کر لیں، تب تک ہم مانیں گے نہیں، اور اللہ کی بات کو نبیوں کے واسطے سے ماننے کو اپنی توہین سمجھنے لگے۔ یہ ان کا تکبر تھا، اور یہ ان کی نفسانی مرض تکبر اور غرور کی ایک بیماری تھی، جس کی بنا اس طرح کا انہوں نے متکبرانہ مطالبہ کیا تھا۔
اور یہ تکبر اور بڑا پن کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا مرض دنیا میں یہی آیا ہے، اور یہی مرض ابلیس کی لعنت کا سبب بنا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی ان کی مختلف طویل آیتوں کے اندر مسلسل کئی ان کی خرابیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، تقریباً نمبر وار 31 ان کی برائیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہمارے نبی آپ مغموم، رنجیدہ اور غمگین نہ ہوں، اور آپ ان لوگوں کے ہدایت پر لا دینے کی جو طمع اور لالچ آپ کے دل کے اندر ہے ان سے نکال دیجیے۔ جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہیں اور تکبر سے جن کے دل لبریز ہیں، ان سے ایمان اور اسلام کی توقع مت رکھیے۔ حق ان پر واضح ہو چکا ہے، آپ کی نبوت و رسالت کے اتنے واضح اور روشن دلائل ہم نے واضح کر دیے ہیں، جس کے بعد کسی حق کے طلبگار کے لیے کسی قسم کے شک و شبہ اور تردد کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اب اس آیت کے اندر ذکر فرماتے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے۔ جو دین، جو شریعت ہم نے دی ہے وہ برحق ہے، اس کی حقانیت کے اندر، اس کی صداقت کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور دین حق دے کر بھیجا جانا کہہ رہے یہ خود آپ کے مستقل نبوت کی ایک روشن دلیل ہے۔ بالفرض اگر آپ سے اس کے علاوہ کوئی معجزہ ظاہر نہ ہو، آپ کے ہاتھوں بہت سے معجزات ظاہر ہوئے، پھر اگر اس کے علاوہ کوئی معجزہ ظاہر نہ ہو، تب بھی آپ کا یہ جو دین حق آپ جو پیش کر رہے ہیں، جس سے ان کے تورات و انجیل کی تائید ہو رہی ہے، یا تورات و انجیل کے مضامین جس کی تائید کر رہے ہیں، یہ خود آپ کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کسی اور کے چکر میں نہ پڑیے، اور پھر ہم نے آپ کا کام صرف یہ رکھا ہے کہ آپ ماننے والوں کو خوشخبری سنائیے، ماننے پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، جنت کا وعدہ ہے، نعمتیں ہیں، خوشخبری سنائیے، اور نہ ماننے والوں کو جہنم کی وجہ سے ڈرائیے۔ بس آپ کا یہی کام ہے، آپ بشیر و نذیر ہیں، جنت کی خوشخبری سنانے والے اور جہنم سے ڈرانے والے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے۔ اب اگر آپ کے پیغام پہنچانے کے بعد بھی کوئی جہنم میں چلا گیا تو قیامت میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اے نبی بتلائیے کہ فلاں فلاں زید عمر بکر یہ جہنم میں کیوں کہ چلیے آپ اس کا جواب دیں۔ آپ سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، اس لیے کہ آپ کا کام صرف پیغام کو پہنچانا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو پیغام آئے بندوں کو سنا دیجیے، ماننے والوں کو خوشخبری سنائیے، نہ ماننے والوں کو جہنم کی وعید سے ڈرائیے۔ جو مان لیتا ہے فبہا، اور جو نہیں مان لیتا ہے تو اس کا کوئی وبال آپ کے ذمہ نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کا کام صرف بات کو پہنچانا ہے۔ بلغ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، آپ کے اوپر جو کچھ آ رہا ہے قرآن کی شکل میں اتارا جا رہا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجیے، باقی لوگوں کا ماننا نہ ماننا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ان یہود و نصارہ کو بھی آپ سے پہنچا دیجیے، اور پھر بنیاد ہو جائیے، بہت زیادہ ان کے ایمان میں داخل ہونے کی طمع اور لالچ مت کیجیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ آپ سے اگر یہ جہنم میں جاتے ہیں تو ان کے جہنم میں جانے کی کوئی بازپرس آپ سے نہیں ہوگی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ایک اور چیز پر متنبہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے یہ یہود و نصارہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، آپ سے بھی اور قیامت تک پوری ملت مسلمہ سے کبھی بھی یہود و نصارہ امت اسلامیہ سے راضی نہیں ہو سکتے، خوش نہیں ہو سکتے، حتیٰ تتبع ملتہ، جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ یہ نبی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، لیکن آج تک یہی حال ہے، نبی سے خوش نہیں ہوئے، صحابہ سے خوش نہیں ہوئے، اور یہود و نصارہ ہر زمانے کے مسلمانوں سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ وہ اسی مسلمان سے خوش ہو سکتے ہیں جو ان یہودیوں کی دعوت کو قبول کر لے اور ان کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ اگر ان کا مذہب، ان کا دھرم اور ان کی تہذیب اور تمدن، ان کا کلچر قبول کر لے، تب تو وہ آپ سے خوش ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے دین پر، نبی کی سنت پر اور نبی کے راستے پر قائم رہیں، اور یہود و نصارہ آپ سے خوش ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ بڑی تاکید سے فرما رہے ہیں کہ ہرگز ہرگز اے نبی
یہود و نصارہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے، حتیٰ تتبعوا ملتہم، یہاں تک کہ جب تک کہ آپ اس کے مذہب کے ان کے مذہب کے پیروی نہ کریں، آپ ان کے مذہب کے تابع ہو جائیں وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ باقی آپ اپنے اسلام پر قائم کریں اور یہود و نصارہ آپ سے خوش ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ ان کے چکر میں زیادہ نہ پڑیے، بس اپنا پیغام ان کے کانوں تک پہنچا دیجیے۔ وہ مانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں مانتے ہیں تو ان کے انکار کا وبال ان کے دل میں ہوگا، آپ سے ان کے جہنم میں جانے کی وجہ نہیں پوچھی جائے گی۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہیے لوگوں سے، یہود و نصارہ کی یہ خواہش ہے کہ آپ ان کی پیروی کر لیں، جیسا کہ قبلہ کے موقع پر کہا تھا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، مدینہ منورہ ہجرت کے بعد 6 یا 7 مہینے پڑھی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف، حرم شریف کی طرف پھیر دیا اور نماز پڑھی جانے لگی۔ تو ان کی بہت خواہش ہوتی تھی اور اعتراض ہوتا تھا کہ کیوں بیت المقدس کو چھوڑ کر ادھر نماز پڑھی جا رہی ہے، خواہش تھی کہ ہمارے جو قبلہ ہے بیت المقدس اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہے قبلے کا معاملہ ہو، چاہے کوئی اور بھی معاملہ ہو، اللہ کا جو دکھایا ہوا راستہ ہے وہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ جس طرف چلا دے وہی راہ ہدایت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راہ ہدایت نہیں ہو سکتا۔ یہود و نصارہ کو تورات ملی تھی، انجیل ملی تھی، جب تک وہ اللہ کا دکھایا ہوا راستہ تھا وہ ہدایت تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اب ایک نیا راستہ قرآن کی شکل میں دکھا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دکھا دیا، تو اب راہ ہدایت صرف یہی ہے، اس کے علاوہ اب کوئی اور راستہ وہ راہ ہدایت نہیں ہو سکتا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ تعالیٰ بطور فرض کے نبی سے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، آپ کے پاس علم آنے کے بعد آپ کے پاس قرآن کا، قرآن کی حقانیت کا اور اللہ ہی جو راستہ دکھائے اسی کے رائے ہدایت ہونے کا سب کچھ آپ کو علم ہو گیا، اور اس کے بعد بھی آپ بحث یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی بات مان لیں، ان کی خواہشات کے پیچھے اگر بالفرض چل پڑے، ایسا تو نبی سے ناممکن ہے کہ وہ اللہ کی منشا کو چھوڑ کر کسی باطل کی منشا پر چل جائے، لیکن بطور فرض کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اگر بالفرض مان لیا جائے، آپ نے علم اور ہدایت واضح ہونے کے بعد یہودیوں کی خواہشات کی پیروی کر لی، ان کے پیچھے چل پڑے، ان کی مان لی، تو کہہ رہے تو آپ پر بھی عذاب آئے گا، آپ بھی اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے، اور جب آپ بھی اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار آپ کو بھی نہیں ملے گا۔ تو جب آپ کا یہ حال ہے، اللہ کے محبوب ہیں، لاڈلے ہیں، سب سے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض آپ یہودیوں کے پیچھے چل پڑے، اپنی خواہشات مان لیں، تو اللہ کی گرفت آپ پر بھی آئے گی، اور اللہ کی گرفت سے آپ کو بھی بچانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو ہم اور آپ یا نبی کے علاوہ دیگر اور لوگوں کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا اوقات ہے کہ وہ اگر یہود و نصارہ کی پیروی کرنے جائیں تو کیا ان کو کوئی بچانے والا مل جائے گا؟ جب اللہ کا سب سے محبوب اور چہیتا نبی، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں بطور فرض کے بتا رہے ہیں، غلط تو ہو نہیں سکتا نبی سے کہ وہ منشاء خدا کے خلاف چل کر یہود و نصارہ کی پیروی کر لیں، لیکن بالفرض اور محال مان کے لیا جائے کہ اللہ نہ کرے نبی چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نبی کو بھی کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں مل سکتا۔ جب نبی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو امتی کے لیے کیسے گنجائش ہو سکتی ہے، کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی باطل اور گمراہ یہود و نصارہ کے راستے پر چلے، اور اگر چل پڑے تو پھر اللہ کے عذاب سے وہ کون بچانے والا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کے عذاب اور گرفت کے اندر پڑ جائے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فرماتے ہیں یہودوں کی نصارہ میں سے وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یہود و نصارہ میں سب منکر نہیں تھے، کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، ہمارے نبی پر، قرآن پر ایمان لائے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جن یہود و نصارہ کو ہم نے کتاب دی، یعنی جن کو پہلے تورات و انجیل ملی ہوئی تھی، اور وہ اس کتاب کی ویسے ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کا حق ہے، یعنی وہ لوگ تورات و انجیل کے اندر کوئی تحریف نہیں کرتے،
نہ اس کے الفاظ کے اندر، نہ اس کے معنی کے اندر کسی چیز میں بھی کوئی تحریف نہیں کرتے۔ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشین گوئیاں، آپ کی جو نشانیاں، جو بشارتیں تورات و انجیل کے اندر بیان کی گئی ہیں، اس کو ویسے ہی بیان کرتے ہیں، نہ تو اس میں تبدیلی کرتے ہیں اور نہ اس کو چھپاتے ہیں۔ یہ ہے کما حقہ تلاوت، جو یہود و نصارہ تورات و انجیل کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں، جیسے اللہ نے اس کو اتارا ہے ویسا ہی اس کو پڑھتے ہیں، اور جو احکام اتارے ہیں اس کو اسی حالت پر باقی رکھتے ہیں، ان احکام کے اندر کسی طرح کی تبدیلی نہیں کرتے، یا نبی کے متعلق جو پیشین گوئیاں اور بشارتیں ہیں اس میں کوئی تحریف نہیں کرتے، کوئی تبدیلی نہیں کرتے، یا اس کو چھپاتے نہیں، صاف صاف اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو یہود و نصارہ کتاب تورات و انجیل کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی لوگ حقیقت میں اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، انہی کا تورات و انجیل پر ایمان معتبر ہے۔ جو چھپاتے ہیں، نبی کے اوصاف کو چھپا لیا یا اس کے اندر تحریف اور ترغیب کر دیا، حذف کر دیا، اضافہ کر دیا، جو یہ کرتے ہیں وہ حقیقت میں اپنی کتاب پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ قرآن متبر ہیں۔ تو فرمایا کہ حقیقی ایمان لانے والے تورات و انجیل پر وہ لوگ ہیں جو تورات و انجیل کو اسی کیفیت اور اسی حالت پر پڑھتے ہیں جس طرح اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ حقیقت اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی کتاب کی ہدایت کے مطابق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے وہ در حقیقت اپنی کتاب تورات و انجیل پر بھی ایمان نہیں کرتے۔ اگر تورات و انجیل پر ایمان ہوتا تو تورات و انجیل ہی نے ہمارے نبی کے اوصاف کو بیان کیا ہے، آخر زمانے میں آنے کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر اپنی کتاب کو یقین رکھتے، ایمان رکھتے تو ضرور آخری نبی کو بھی مانتے۔ آخری نبی کو نہ ماننے کا مطلب کہ وہ قرآن کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ جو حقیقت میں تورات و انجیل کو اس کی اپنی اصلی حالت پر پڑھتے ہیں، اس میں کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں کرتے، اور ہمارے نبی کے بارے میں کوئی جو بشارتیں ہیں، آپ کی جو نشانیاں اور علامتیں ہیں، ان میں سے کسی کو چھپاتے نہیں ہیں، تو فرماتے ہیں کہ حقیقت میں وہی لوگ تورات و انجیل پر ایمان رکھتے ہیں۔ یا مطلب اس کا یہ ہے کہ حقیقت میں وہی لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس بشارت کے مطابق عمل کرتے ہوئے قرآن کو بھی مانتے ہیں اور قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی کتاب کی بشارتوں پر ایمان لاتے ہوئے آخری نبی کو مانتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ انہی لوگوں کے لیے آخرت کی فلاح ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا ہے، لیکن دوسرے انکار کرنے والے کے انجام کا تذکرہ کیا ہے۔ جب انکار کرنے والے کا انجام برا ہے تو ظاہر ہے کہ ماننے والے کا انجام اچھا ہوگا، خیر ہوگا۔ تو جو تورات و انجیل کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے بیان کے مطابق قرآن پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ حقیقت کے فلاح پانے والے ہیں۔ دنیا کی بھی فلاح اور کامیابی ہے ان کے لیے، اور آخرت کی فلاح اور کامیابی بھی ان کے لیے۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو لوگ تورات و انجیل کا انکار کرتے ہیں، اب انکار کا مطلب یہ نہیں کہ سرے سے انکار ہی کرنا، بلکہ اس میں تحریف کرنا، اس میں تبدیلی کرنا اور منمانی مطلب اس میں داخل کرنا، یہ بھی در حقیقت تورات و انجیل کا انکار ہے۔ اگر اللہ کا ذکر کیا ہوا سارا مسئلہ، ساری باتیں قبول ہوگی تو ہم اس میں اپنی طرف سے بڑھاوا نہ کرتے اور اللہ کی کوئی بات اس میں سے نکالتے نہ۔ اللہ کی بات کو نکالنے اور اپنی بات بڑھانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ بات ہمیں تصدیق نہیں، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو فرمانے کہ جو لوگ تورات و انجیل کا انکار کرتے ہیں، یعنی اس میں تحریف کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بشارتیں ہیں، جو آپ کی پیشین گوئیاں ہیں، علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، ان سب کو چھپاتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، تو پھر اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ حقیقت میں خسارہ اس کو اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ دنیا میں بھی ان کا خسارہ ہے
اور آخرت میں انکار کی وجہ سے ہمیشہ کا خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والے ہیں جہنم کی شکل میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد اور بنی اسرائیل کی تمام برائیاں ذکر کرنے کے بعد ایک بار پھر اللہ تعالیٰ ان کو متنبہ فرما رہے ہیں، دوبارہ ان کو یاد دہانی فرما رہے ہیں اپنی نعمتوں کا اور اپنے احسانات کا کو یاد دلا رہے ہیں کہ شاید ان احسانات اور انعامات کو یاد کر کے وہ لوٹ آئے سیدھے راستے کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ شروع میں یاد دلا چکا ہے اور پھر ان کی برائیاں اور برائیوں کے نتیجے میں آنے والے عذاب کا بھی تذکرہ آ چکا ہے، لیکن قرآن کی ایک عادت ہے، قرآن کا ایک پیغام ہے کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ بار بار یاد دہانی کرانا، بار بار نصیحت کرتے رہنا، یہ ایمان والے کو نفع دیتا ہے۔ جو ماننا چاہتا ہے ماننے والے کو بار بار نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ جو مضمون پہلے ذکر کیا ہے ایک مرتبہ پھر اس کو ذکر کر رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنو اسرائیل، اے اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کیا ہے، جو انعامات ہم نے تم پر کیے ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا انعامات ہیں؟ نبیوں کی اولاد بنائے، بے شمار نبیوں کو ان کے خاندان میں پیدا کیا، من و سلوہ اتارا، میدان تین جیسے کھلے بیابان میں بھٹک رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ ان کو اوپر کر دیا دھوپ سے بچنے کے لیے۔ فرعون کے مظالم کا شکار تھے، اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی، اور جب بھاگ رہے تھے تو راستے میں دریا پڑ گیا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے عصائے موسیٰ کے دوپہر دریا میں 12 راستے بنا دیے، 12 قبیلے تھے تو 12 راستے بنائے، ایک راستہ ہوتا تو شاید تنگ پڑ جاتا اور فرعونی لشکر تیزی سے چلائے پیچھے والے کو پکڑ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں کے لیے اس دریا میں 12 راستے بنائے تاکہ سب بیک وقت فرعون سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھاگ جائے۔ اسی طرح بغیر کچھ کیے دھرے بیٹھے بیٹھائے آسمان سے من و سلوہ کھانے پینے کے لیے اترتا تھا، جنت کی غذا آتی تھی، اور بھی بہت سارے انعامات تھے ان کے جو سماج میں مقتول ہو گئے، ایک شخص قتل کیا گیا تھا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت عملی بتائی کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کا لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو لے کر ماں کو دیتا ہوگا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو اس طرح بہت سے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے ان تمام انعامات کو یاد کرو، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہان پر فوقیت بخشی ہے۔ بنو اسرائیل اب تک کی دنیا کے تمام قوموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے۔ پوری تاریخ انسانی میں کوئی بھی بنو اسرائیل سے زیادہ باعظمت اور باعزت نہیں تھا، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی، لیکن ان تمام انعامات کو لوگوں نے ٹھکرایا، جھٹلایا، ہٹدرمیاں کی، ان کی یہ فضیلت چھین لی گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خیر اب یہ فوقیت اور برتری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دی گئی۔ لیکن امت محمدیہ سے پہلے پوری تاریخ انسانی میں بنو اسرائیل کو یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد کی جو بنو اسرائیل کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت اور تمام قوموں پر برتری عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہے ہیں کہ ہمارے ان احسانات کو یاد کرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی کی طرف سے کوئی ذرہ بدلے میں نہیں دے گا، ہر آدمی اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پھنس رہا ہوگا تو کوئی دوسرا آ کر اس کی طرف سے کچھ مدد کر دے گا، جیسے دنیا میں مصیبت میں پھنسے ہوئے کی مدد کر دی جاتی ہے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس دن سے بچو، اس دن کی پکڑ سے، عذاب سے بچو۔ کیسے؟ ایمان لا کر، نبی کو مان لو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ان کو تسلیم کر لو، اور وہ جو ہدایت، جو رہنمائی کر رہے ہیں، جو راستہ دکھا رہے ہیں، اس کو پکڑ لو، لازم پکڑ لو، تو تم قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جاؤ گے، جس دن کوئی شخص کسی نفس کی طرف، کسی دوسرے کی طرف سے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، جو پھنس گیا پھنس گیا، کوئی اس کو چھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ وہ دنیا کی مصیبت نہیں ہے کہ ایک مصیبت میں پھنستا ہے تو 10 اس کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں تو ہر آدمی بھاگ رہا ہوگا،
باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، سب ایک دوسرے سے قریب رشتہ دار سے سب بھاگ رہے ہوں گے، اس دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ اس دن سے بچنے کا انتظام کر لو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو اور اس دن سے بچنے کا انتظام کرو، ورنہ اگر تم نے انتظام نہیں کیا اور وہ دن آ گیا تو پھر کوئی برائی کرنے والی نہیں ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس دن کسی کی طرف سے کوئی فدیہ اور تاوان قبول نہیں کیا جائے۔ ایسا بھی نہیں ہوگا جیسے دنیا میں مصیبت کا آدمی گرفتار ہوتا ہے تو مال جمع کر کے جرمانہ تاوان جمع کر کے رہائی مل جاتی ہے، چھٹکارا مل جاتا ہے، مقدمہ سے خلاصی ہو جاتی ہے۔ کہا وہاں یہ بھی نہیں ہوگا، وہاں جو اپنی بدعملی کے نتیجے میں پھنس گیا تو پھنس گیا، وہاں کوئی سود اور رشوت نہیں چلے گی کہ مال دے کر یا اپنی نیکیاں دے کر اور کوئی چیز دے کر اس کو چھٹکارا حاصل کر رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اولا تو دنیا کے مال وہاں ہوں گے ہی نہیں، اگر بالفرض ہو بھی کسی کو پہاڑ کا پوری دنیا کے خزانے کا مالک بنا دیا جائے، قرآن کے اندر ہے کہ مشرک اور بدکار اس دن تمنا کریں گے کہ کاش پوری دنیا کے وقت میں مال اس کے ہاتھ میں ہوتا تو سب کچھ دے دیتا اور آج کے عذاب سے چھٹکارا پا لیتا۔ قرآن کہتا ہے کہ صرف ان کی حسرت اور تمنا ہوگی، ایسا ہونا کچھ نہیں ہے۔ اولا مال ہی نہیں ہوگا، اور اگر بالفرض ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کسی کی طرف سے کوئی فدیہ اور تاوان قبول نہیں فرمائے گا۔ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس کو کوئی سفارش کام آئے گی۔ دنیا میں پھنس جاتے ہیں تو کوئی بڑا، جس بڑے کے بیچ ہم پھنسے ہیں، وزیر اعظم، مطلب کہ وزیر اعظم نے پھنسا رکھا ہے تو کوئی اسی کے ہم رتبہ، اسی کے ہم بلّہ، ہم وزن، کوئی شخص جس کا وہاں اثر و رسوخ ہوتا ہے تو وہ سفارش کر دیتا ہے۔ بسا اوقات ہم سفارش سے بچ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا، وہاں کافر و مشرک کی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کسی کی سفارش کے کام نہیں آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے وہ اپنی امت کے گناہ گار بن کر، ان گناہ گار لوگوں کی جو آپ کے راستے پر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ جو آپ کی سنتوں کے خلاف بدعت ایجاد کرنے والے بن جائیں، سنتوں کو مٹانے لگے، اس کی کوئی پرواہ نہ ہو اور سنت کے مقابلے میں نئی نئی بدعت کو ایجاد کریں، اس پر عمل کریں، اس کو بڑھاوا دیں، ایسے لوگوں کی ہمارا نبی ایجاد نہیں فرمائے، جو اپنا عقیدہ، فکر سب کچھ درست تھا لیکن اس کے بعد بھی اس سے اعمال صالحہ، نیکیوں میں، فرائض میں خدائی ہو گئی اور وہ پھنس گیا۔ تو ایسے گناہ گاروں کی اللہ کے حکم اور اجازت سے ہمارے نبی تو سفارش فرمائے گی، لیکن عام گناہ گاروں کی اور کافروں کی تو کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ کسی اور طرح سے ان کی مدد کی جائے گی، یعنی قیامت کے دن جو اپنے کفر اور شرک کے نتیجے میں پھنس گیا تو کوئی بنائی بننے والی نہیں ہے، جیسا کہ دنیا میں بنائی بن جاتی ہے، وہاں کسی بھی شکل میں نہ کوئی مدد کے لیے کھڑا ہوگا، نہ مال ہوگا کہ آپ مال پیش کر کے چھٹکارا حاصل کر لیں، اور نہ کوئی وہاں کوئی اللہ کے سامنے کسی کی ایسی جرأت ہوگی کہ وہ سفارش کر سکے اور اس کو نجات دلانے کی بات کہہ سکے، اور نہ کوئی اور کسی شکل سے کوئی مدد ہوگی، کسی بھی شکل سے کوئی مدد نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کے حالات سے بچنے کی تیاری کرو، اور کم از کم جو ہم نے دنیا میں احسانات تمہارے اوپر اتنے سارے کیے ہیں، انہی احسانات کو یاد کر کے ایمان لے آؤ، نبی کو مان لو، تسلیم کر دو۔ اب یہاں سے یہاں تک بنو اسرائیل کے حالات کا تفصیل سے بیان تھا، اب اس آیت پر بنو اسرائیل کے تذکرے اور واقعے کا بیان مکمل ہو گیا۔ اب اگلی آیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے کچھ خصوصی واقعات، تعمیر کعبہ اور مکہ میں بسنے وغیرہ، اور قوم ملت کے لیے ان کی کیا دعائیں رہی ہیں، ان سب چیزوں سے متعلق آئندہ آیات کے اندر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہاں سے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بیان ہوگا۔ اب تک یہ وَلَا يُنصَرُونَ تک طویل ایک سلسلہ تھا بنو اسرائیل کا اور ان کے مختلف حالات کا۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان آیات اور ہدایات پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا